مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار بس یاد رواں اتنا سینے سے لگی جالی بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی کچھ یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے کچھ یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے گویا کچھ یاد نہیں ہم کو کیا انوار نظر آئے سرکار کے پہلوں میں دو یار نظر آئے سرکار کے پہلوں میں دو یار نظر آئے مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تجھ در دیکھا سرکار نظر آئے ہم نے تجھ در دیکھا سرکار نظر آئے اللہ کی نعمت کے آثار نظر آئے اللہ رب العزت جل مجدہ و من والہ کی حمد و ثنا حضور پاک صاحب الاولاد احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد محترم مکرم حاضرین و سامعین خالق کائنات آپ سب مومنین اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق عطا کرے صراط مستقیم میں چلنے کی سعادت عطا کرے برے کاموں تو اللہ تعالیٰ بچنے کی طاقت عطا کرے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو چند گلاں حافظ ضمیر ہیں دو حصے جنہوں کرنے کی کوشش کرنا ٹائم بالکل تھوڑا ہی ہوتا ہے پہلے تو میں دوستو کلمہ شریف اللہ تعالیٰ کا ذکر دے رہا ہے یہ بڑا افضل والا ہے سبحان اللہ اللہ دے کلیم نے ایک دن عرض کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ کہ مالک و مولا میں نے کو وظیفہ عطا کر کہ میں وہ کر کے تنو یاد کرنا سبحان اللہ
یا اللہ مینوں ایک وظیفہ دے جس دے نال میں تینوں یاد کراں۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے کلیم پڑھیا کر لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے پھر ایک دن عرض کی تھی یا اللہ مینوں وظیفہ ایسا دے کہ جس دے نال میں تینوں یاد کراں۔ رب کائنات نے فرمایا میرے کلیم تم پڑھا کرو لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ عرض کی یا اللہ میں وظیفہ مانگتا ہوں تو مجھے کلمے پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں ایسا کیا ہے جو بار بار تو مجھے تاکید کرتا ہے کہ میرے کلیم یہی کلمہ پڑھا کر۔ سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے کلیم یہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے، یہ ساری چیزیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری چیزیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی، جو کچھ زمین کے اندر ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، یہ سارا ایک پلڑے میں ہو اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا جائے گا تو اے میرے کلیم ساری چیزوں کا وزن ہلکا ہوگا، اس کلمے کا وزن بھاری ہوگا۔ یہ اتنا بھاری، اتنا اعلیٰ اور اتنا متبرک کلمہ شریف ہے جسے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ کلمہ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ اتنا مقدس ہے کہ جب کوئی بندہ اسے اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کرتا ہے۔ کئی روایات میں آتا ہے کہ کئی سالوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کسی میں ہے کہ اللہ مطلق گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جس لحاظ سے چاہے معاف فرما دے، میرے رب کائنات کا فضل ہے۔ لیکن کلمہ شریف یہ بڑا بہت بڑا کلمہ ہے اور اس کو پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں رہتا۔ مدینہ شریف کے اندر ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کے عرض کی حضور علیہ السلام یا رسول اللہ آپ کا چہرہ بڑا نورانی ہے، آپ کا والدہا کا چہرہ بڑا روشن ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا مقصد لے کر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے کریم نبی نے اپنے خوبصورت لب کھولے اور میرے لجپال کریم نبی نے میٹھے میٹھے بول بولے۔ حضور نے فرمایا کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اس نے عرض کی حضور میں بڑا گناہگار ہوں۔ اور یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد یہ سمجھے کہ میں گناہگار ہوں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے اور ایسے لوگ پھر بدبختی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ گناہ ہو جائے، گناہ کے بعد بندہ گناہ پہ نادم ہو جائے، گناہ کو گناہ سمجھ لے، شرمندگی محسوس کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور گناہ کرنے کے بعد بندہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے بلکہ اور گناہ پہ دلیر ہو جائے، گناہ پہ اکڑ جائے، یہ صفت بندے کی نہیں ہے، یہ صفت شیطان کی ہے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صفتیں ہمیں عطا فرمائے، شیطان کی صفت عطا نہ کرے۔ اکڑ جانا گناہ پہ یہ شیطان کا کام ہے۔ گناہ کرنے کے بعد نگاہیں جھکا کے آنسو بہا کے رب کو منا لینا یہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں میں وہ اس کی شان ہے، رحمان ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کتنے گناہ ہیں تیرے؟ اس نے کہا حضور لا تعداد گناہ ہیں، بڑے ہی گناہ ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر بھی؟ کہنے لگا حضور کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ میرے غمخوار آقا نے فرمایا کہ تیرے گناہ یہ ریت کے ذرات ہیں، ان سے زیادہ نہیں۔ اس نے عرض کی حضور میرے گناہ میرا خیال ہے کہ ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تیرے گناہ پانی کے قطرات سے بھی زیادہ ہیں۔ اس نے عرض کی حضور میرے گناہ میرے خیال سے پانی کے قطرات سے بھی زیادہ ہیں۔ اب حضور نے فرمایا کہ تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، درخت کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ اس نے کہا حضور میرے گناہ ان دونوں سے زیادہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے آخر پہ فرمایا کہ تیرے گناہ میرے رب کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں۔ اب اس بندے کی گردن جھک گئی۔ اس نے عرض کی حضور نہیں میرے گناہ میرے رب کی رحمت سے زیادہ نہیں۔ میرے گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں ان کی کوئی نہ کوئی حد تو ہوگی، کوئی نہ کوئی کنارہ ہوگا، لیکن میرے رب کے کرم اور رحمت کا کنارہ کوئی نہیں۔ میرے رب کی رحمت کی کوئی حد ہی نہیں ہے، وہ لامحدود رحمت ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اب حضور فرمانے لگے کہ پھر جا یہ کلمہ پڑھا کر اللہ تیرے گناہ معاف فرما۔ جتنے زیادہ گناہ ہیں
فرمایا یہ کلمہ ان گناہوں پہ بھاری ہے، لیکن شرط ساتھ یہ ہوگی کہ اخلاص کے ساتھ، یہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق خدا اور عشق محبوب خدا میں ڈوب کر پڑا جائے تو یہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور یہ اگر اللہ والے یہ کلمہ پڑھیں تو ان کی زبان کا توسر سبحان اللہ، یہ تو عام مسلمان کلمہ پڑھیں ان پہ بھی اتنا کرم ہے، تو اگر اللہ والے زبان سے کلمہ پڑھیں پھر ان کی زبان میں کیا تاثیر ہے۔ خواجہ معید الدین چشتی میری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا دور پاک ہے، آپ کے پاس ایک غریب آدمی آ گیا، آ کے کہنے لگا حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے، چولہے میں آگ نہیں جلتی، رزق ہے کوئی نہ، بچے بیوی بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، حضور دعا کیجیے۔ اور اللہ والوں کا بھی اپنا ایک کمال اور موج ہوتی ہے، جب یہ موج میں ہوتے ہیں تو سبحان اللہ۔ اتفاق ایسا کہ خواجہ غریب نواز موج میں تھے، آپ لوگ سوئے تو نہیں، ویسے ہوتے آپ بھی ہر وقت موج میں، لیکن اللہ والوں کی موج اپنی ہے اور آپ کی اپنی ہے، آپ کی موج کا انداز اپنا ہے، ویسے آپ بھی موج میں ہی ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا کیا؟ اس نے کہا حضور میں غریب ہوں۔ اب اللہ والے نے کرم کرنا چاہا، اللہ کی عطا سے مٹی پڑی تھی، آپ نے ایک مٹھی لے لی یا روڑا اٹھایا، اس پہ 3 دفعہ قل واللہ احد پڑا اور پھونک ماری، وہ سونا بن گیا۔ وہ بندہ سونا لے کے گھر چلا گیا، لیکن راضی ڈبل تھا، 2 خوشیاں، ایک تو خوشی تھی اسے سونا ملا، دوسرا اس نے کہا سونا بھی لب گیا ہے تو سونا بنانا والا کلیہ بھی لب گیا، جی کلیہ بھی لب گیا ہے تو جناب ہم گھر جانے ہیں سبحان اللہ جا کے کلیہ استعمال کرنے دیتے آپ پہ بنا دے رہا تو ہونے دے ہونا کیوں؟ یہ نہیں ہوتا ہے، مریدہ نے کام ایک باری ہو جاوے نا جناب پھر بہن کیا ہوندے بھی یہ ہو جاندہ ہے اس طرح۔ ہو سکے ٹھیک ہے اور بابا میرا تن منہ نہ ویک سے نہ کلیہ تو دے چھڑی، شام بھائی بیوی نو جا کے جناب ہو سکے اللہ مٹی لے آؤ پڑے گا، ہون پتہ نہیں کنیاں ٹرالیاں نہ کٹھیاں کیتیاں، اس نے 12 لوگ نہ مٹی اکٹھی کیتی تے بہ گئے اپنے بیوی نے آ کے تم ہی پڑھی آتے میں پڑھی ہوں کھول شریف تے جناب تسبیحاں تے تسبیحاں، ساری رات گزر گئی، سونا تو بڑی دور دی گل، مٹی دا رنگ بھی کوئی نہ بدلیا، ساری رات کھول شریف پڑھ دے رہے کوئی نہ بدلیا، پھر حضور دی بار گئے خواجہ غریب نواز، حضور میں تے بڑا پڑھیا ہے پر مٹی سونا نہیں بنی۔ آپ نے فرمایا قرآن برحق کے قرآن دیا ہے تک کوئی شک ہی نہیں، پر زبان غریب نواز آلی چاہیے جی، قرآن سونا بنا سکتے ہیں پر زبان میں بڑا فرق ہے۔ اسی دن رات گانا کٹ لی اس کو سورہ اخلاص پڑھ کے ضرور تاثیر کیوں دی تھی، اللہ والے تھے، اللہ اللہ کر دے نہیں، جدو وہ پھوک مار دیں پھر شفا بھی مل جاندی ہے، بیماریاں میں دور ہو جاندی ہے۔ اس کلمے دے راز نیارے اس ڈب دے بیڑے تارے لے سن دسیا نبی دی پیارے نے پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا پڑھیے لا الہ لا مقصودا الا اللہ، لا معبودا الا اللہ، لا مقصودا الا اللہ، لا معبودا الا اللہ، لا مسجودا الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ۔ بابا میں ساری رات کل شریف دے ورد وظیفے کرتا رہا، بابا سونا مٹی نہیں بنی، یہ داتے رنگ بھی تبدیل نہیں ہویا، بابا جی کہنے لگے پہلیا اللہ کا قرآن برحق کے رب نے دے شفاواں بھی رکھیاں نے، رحمتاں بھی رکھیاں نے، رب دے فضل بھی قرآن دے اندر ہے، پر زبان پاک ہونی چاہیے، زبان پاک ہوئے پھر قرآن پڑھی اللہ شفاواں بھی عطا فرمائے، عطاواں بھی ہو جاندیاں نے۔ بڑے صغیر رت وقار پاکستان سے ہندوستان اکٹھائی
اللہ دے ولی دا نام حضرت شامین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے انگریز قدرت وقار افسر آیا بابا جی دے کھولا کے کہنے لگا بابا میں ایک سوال لگے آیا ایک اعتراض لگے آیا بابا جی کہنے لگے بول رنگ روپ تو تمہیں بابو پیا لگ رہے انگریزی بابو لگ رہے ہیں تو یورپ تے جناب ملک تے تہذیب چلنے والا ہے تیرا رنگ روپ انگریزا والا ہے بول کی سوال ہے کہنے لگا بابا جی میں سنے مسلمان آنے ساڑھے نبی نے ہر قبر تشریف لے کے ہونی ہے ہر قبر جانا ہے بابا میں نو سمجھ نہیں آ رہی نبی اکھلے نے ہر قبر کیوں آ سکتے نہیں میں نہیں مندہ نبی کیوں قبر جان گے اللہ دے ولی نو جلال آیا فرمایا بہ جا انگریزی بابو تینوں کی پتہ ہے میرے نبی دا مقام کی بہ گیا فرمایا ویکھ ٹائم کی انگریز کہنے لگا بابا 12 بج گئے نہیں فرمایا ویکھ لے سامنے کیڑا رخ نظر آ رہے آدھا بابا جی پپل دا درخت ہے فرمایا میرے وال ویکھ میں کتھے بیٹھا ہوں کہنے لگا سنیا تو میرے سامنے بیٹھا ہی فرمایا ہن رخ وال ویکھ جدوں انگریز نے رخ وال ویکھیا حیران رہ گیا کبھی بابے نو ملدا ہے کبھی رخ دے پتران ویلا ادھر بھی بابا بیٹھا ہے رخ دے ہر پتے چ بھی بابا ہی نظر آ رہا ہے ادھر بھی شامین رحم اللہ علیہ نظر آ رہے نہیں آدھا بابا سمجھ نہیں آ رہی تو ایتھے بھی نظر آندا پیا ہے تو رخ دے پتران وچ بھی نظر آ رہا ہے فرمایا یہ سمجھانا چاہنا میں نبی دا غلام دے غلاماں دا بھی غلام جے رب نے مینوں میں طاقت دتی ہے پھر میرے نبی دا کی شان ہے پھر میرے نبی دی مقام ہونے میرے نبی دی کی شان دی عظمت ہونی فرمایا جے نبی دا غلام ایتھے بیٹھ کے انہاں جگہ تے جا سکدا ہے پھر میرے نبی دی ہر منن والے دی قبر تے جا سکدا ہے اللہ والے دی زبان دی تاثیر ہے جدو اللہ والے بول دینے حالات زبان اثر رکھ دی جدو زبان جو کلمے نکل دے لے سن والے دا دل بھی پاک ہو جاندہ ہے زہر بھی پاک ہے باطن بھی پاک ہو جاندہ ہے اس لیے رات کلمہ بڑا افضل دیا لائی جیڑا اخلاص لل پڑھ لوے اللہ کرم فرما دے لائے فرمایا میرا قلیب سارا جہان ایک پاسے ایک کلمہ توحید ایک پاسے نعمتاں بڑیاں لے دے شان بڑے لے آؤ جمعہ دا ٹائم حضرات جمعہ ویلے نلا کے پڑھو کلمہ پڑھو ذکر کرو درود شریف پڑھو وقت نہ لایا لیکن ساڈا مقبول اس تو ہٹ کے یہ تے کلمہ ہے نا لیکن کلمہ تے اپنی جگہ تے دا بڑا شان ہے اور جمعے دے بارے میں خصوصاً عرض کرنا چاہتا ہوں سبحان اللہ کلمہ شریف پڑھنا چاہیے ہے جتنے بھی موقع ملے پاک ہو کے با وضو ہو کے اور بے وضو بھی کلمہ شریف پڑھایا جا سکتا ہے لیکن افضل اور اعلیٰ ہے کہ با وضو پڑھو سبحان اللہ اچھا جمعہ تو مبارک سبحان اللہ تو ہم تو نہیں کہہ رہے تو اس نے ماشاءاللہ بڑی دیر تو آئے ہو کچھ حضرات سارے ایسے بھی ہوتے نہیں جڑے سمجھنے کی بات دوجی اذان ہوئے گی نہیں تو 3-4 منٹ پہلے پہنچنے ان رکعتاں دے بھی منٹ سمجھے گڑے ہیں ماشاءاللہ حساب بڑا ہونا تھا بہترین میں تو نے کسی چنگے ماسٹر پر پڑھے ہے یعنی رکعتاں دا میں پتہ ہے کہ ایک رکعت ساڈی کتنے سیکنڈ وچ مکمل ہوندی ہے 4 رکعتاں دا پتہ ہے کہ اس ٹائم تے جانا ہے جدوں تقریر مک جانی ہے تے جناب سنتاں دا ٹائم بعد مل جانا ہے 1 منٹ دے اندر سنتاں پڑھیاں جانیاں بالکل ان ٹائم پہنچنا ہے وہ ان ٹائم پہنچنے والے واسطے میں عرض کر رہے ہیں سبحان اللہ تسی تے ٹائم تو پہلے آ رہے ہو پہلے پہنچے ہو ان کو جو حضرات میرے مقدس پاک لوگ ایسے بھی ہونے نہیں کہ اللہ نے تے فضل فرمایا انہاں اس ٹائم آنا ہے جب خطاب مک جانا ہے اذان تو پہلے جب سنتاں دا ٹائم ملنا ہے وہ لیکن حضرات پہنچنا ان واسطے میں اللہ دا قرآن پڑھنا سبحان اللہ سبحان اللہ میری بات مولوی کی بات شک ہو سکتا ہے یقیناً ہو سکتا ہے لیکن اللہ دے قرآن دے وچ کلام وچ کوئی شک نہیں فرمایا سورہ جمعہ 29 پارہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون
اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو جدو جمعہ دی اذان ہو جائے ادوں واضح رول بے تجارت چھڑ دو. اب اس تجارت تو صرف یہ نہیں مراد کے تاجر لوگ جو بڑے کاروبار کر رہے ہیں. تجارت تو مراد ہے اپنے کاروبار چھڑ دو. دکانہ تے بیٹھے ہو دکانہ بند کر دو. آڑتاں تے بیٹھے ہو تے آڑتاں بند کر دو. کلینک کھول کے بیٹھے ہو تے کلینک ایک باری. اور یہ دے تو مراد پہلی اذان دوجی اذان نہیں. یہ تو مراد کی ہے یعنی ساڑھے تو بہت زیادہ جڑے بلند و بالا علم والے لوگ نے انہوں نے لکھی ہے کہ یہ تو مراد پہلی اذان. جب اذان سنو جمعہ کی یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہے ہیں جمعہ والے کاروبار چھڑ دو. اب علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت کاروبار کرنا حرام ہے. واضح رول بے کاروبار چھوڑ دو. وَسَعُ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو. سبحان اللہ. اب حرام ہے بھی کاروبار کرنا. چلو کی کاروبار نہیں کر دے پہ تو نان دھونے گرنا ہے ماشاءاللہ کبھی میں تو ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن میرے دوستو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ستویں دن جمعہ اندر 6 دن گزر گئے جمعہ شریف آ گیا. جمعے دی تیاری سنوئی کو اچانک آنے والا تو دن نہیں نا. ہر بندے پتہ ہے کہ کدو جمعہ آ رہا ہے. یہ نہیں نے پتہ نہیں لڑ عید بڑھنی ہے کہ نہیں بڑھنی. ہو سکتا ہے 11 بجے 12 بجے اعلان عید ہوں گا کہ بندے بیچارے نہیں مطلب تیاری کر سکتے. جمعے تے تو سارے نوں پتہ ہوتا ہے. پھر لیٹ کرنی تاخیر کردیاں اس ٹائم تے پڑھنا. تو میرے دوستو جنہ تسی تاخیر نہ لاؤ گے ثواب بھی انہی لے کے پھر اللہ تعالیٰ دلاں دے راز بہتر جاندا ہے نا. اور پھر ملدا بھی انہوں اتنا ہی ہے جنہ کو طلب لے کے آوے. پہلے آؤ تو ماشاءاللہ جھولیاں بھر کے لے جاؤ. اور میرے کریم نبی نے فرمایا کہ ایک جمعے کے اندر ایسی گھڑی بھی آتی ہے ہر نیک دعا منگی ہوئی اللہ رد نہیں کرتا. اب وہ کب آتی ہے یہ اللہ بن جانا. وہ حاصل کرنا ہے تو پھر سے بھی وقت دینا پڑنا ہے. جمعہ شریف کی پہلی اذان ہوگی پہلے آ کے جائے جاؤ. اتنی فقہا نے مسئلہ لکھے اور وہ میں مسئلہ عرض کرنا چاہنا کہ میں قرآن دے دو دے مطابق گل کر رہا ہوں. یقیناً دے اندر کسی کو مطلب پریشانی بھی بڑھے گی یا ہو سکتا ہے ناراض بھی کیوں ہو جائے دوست. لیکن یہ اللہ دا قرآن ہے. صورت بھی دسی ہے ترجمہ بھی دسی ہے جا کے وہ دی تفسیر پڑھے ہے وہ دے اندر علماء نے فقہا نے کی لکھی ہے. فرمایا اگر کوئی دو بندے کشتی دے اندر سفر کر رہے ہوں ان کار لے لو کشتی دا سفر ختم کار دے اندر آ رہے ہیں جمعے دی پہلی اذان ہو گئی ہے ایک بندہ سودا دین والا ہے ایک بندہ سودا لین والا ہے. ایک شاپ کیپر ہے کسٹمر ہے. اگر کوئی بندہ بیچن والا وہ آندا ہے بھی اے میرے کول کپڑا اینا پیا ہے اے دی اے قیمت ہے تو اینے چ لے لے. وہ بندہ آندا ہے ٹھیک ہے جی یہ کپڑا تیرا 3000 دا سوٹ ہے میں تے تو 3000 دا لے لے سی. علماء فرماتے ہیں جمعے دی پہلی اذان ہو جائے ہن انہاں دوواں نوں سودا طے کرنا بھی گناہ ہے. حالی کپڑا انہیں دتا نہیں تے انہیں لیا نہیں. گڈی دے وچ آ رہے نے تو اوتھے بیٹھ کے سودا طے کرنا بھی ناجائز ہے. جمعے دی اذان پہلی ہون تو بعد جب تک جمعہ مکمل خطبہ نہیں ہو جاتا. میرے دوستو اسی کیڑی دے تے لگے پھرنے یعنی کہ اگر اوتھے سودا صرف طے کرنا بھی ناجائز ہے تے اسی گھراں وچ بیٹھ کے جمعے تے جمعے گزاری جا رہے ہیں. پہلے سرے تو کہیں پڑھتے ہی نہیں. انہاں واسطے میرے کریم نبی نے فرمایا خبردار لوگو جمعہ مت چھوڑو. ہو سکتا ہے تمہارا نام غافلین میں شامل ہو جائے. تیری اللہ دی بار کے لسٹ غافلین دی بن گئی تو انہیں ساڑھا نام لکھیا گیا تو ساڑھا کی حال بنے گا. فرمایا اس خبردار جمعہ نہ چھوڑ دیا جے جے تھوڑا نام کدھرے غافلہ میں شامل نہ ہو جائے تے جڑے اللہ دی فہرست وچ غافل شامل ہو جان شمار کر دیتے جان انہاں دا پھر حال خدائی بہتر جانے. وہ بڑے کم وقت لوگ ہون گے. اس لیے میرے دوستو جمعہ چھڑنا نہیں تے جمعے ٹائم تے پہنچ اذان ہو گئی پہلے تیاری کرو. ہر بندے کو پتہ ہے جی ساڑھے جمعے دی اذان کس ٹائم ہو رہی ہے جی 1 بجے یا 1:15 اس دوران اذان ہو گئی. ہر بندے کو پتہ ہے ٹائم تے آؤ آ کے دروشی پڑھو. بھئی غنیمت سمجھو کہ سن اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر اللہ نے یہ پابندی نہیں لائی معاذ اللہ میرا رب بڑا کریم ہے. اس سے نال یہ کہ ایت جو سے چندر کسی بندے میں بھی ہو سکتا ہے. اچھا ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں تسی میرے بڑے محترم بڑے پیارے بھائی بیٹھے ہو. اگر کوئی بندہ کاروباری ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا کہ کاروباری بندہ جڑا اندر کو گاہک آ رہے اگر اللہ چاہے تو اس گاہک کا دل تھوڑے نہ پھیرے تو گاہک آ سکتے تھوڑے. یعنی ہر دکاندار مجبور کر کے کسی گاہک کو سودا نہیں دے سکتا. گاہک دا دل پھیرن والا اللہ ان دی توجہ تھوڑی دکان والا یا تھوڑے کاروبار کران والا خدا ہے. گھنٹہ 2 گھنٹے اللہ دی یاد وچ بیٹھ لو گے
تے جڑا رب پہلے توجہ گاہ دی تھوڑے کرا سکدا ہے جمعے تو بعد بھی کرا سکدا ہے ہو سکتا ہے تھوڑے 2 گھنٹے جمعے دے اندر بانے یا 1.5 گھنٹہ اے تھوڑے 24 گھنٹیاں تو فضیلت لے جان اور اے دے تھانوں جڑا نفع ہوئے ہو سکدا ہے پوری دیہاڑی وچ نفع نہ ہو اگر کسی بندے دے دل وچ خیال آوے کہ لو جی کاروبار اسی چھڈ کے آ گئے ہیں کہ ساڈا کی بنے گا تو کیا میرے رب نے کاروبار دا خیال نہیں کیتا فرمایا فیضا قضیت الصلاۃ فرمایا جب نماز مکمل ہو جائے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون اللہ فرماتا ہے جب جمعہ پڑھ لو پھر زمین تے پھیل جاؤ اللہ دا فضل تلاش کرو فضل تو مراد اللہ تعالیٰ نے فرمایا رزق تلاش کرو ہن بھی جڑے دکاندار نے دکاناں کھول کے بیٹھ جاؤ جڑے کلینک والے نے کلینک کھول کے بہو تجارت کرنے والے تجارت کرو کاروباری آڑتاں تے بیٹھ جاؤ فرمایا ہن اپنا رزق تلاش کرو پھر بھی فرمایا واذکروا اللہ کثیر اللہ لعلکم تفلحون پھر جتنے بھی بہو اللہ کا ذکر کرتے رہے اجر کامیاب ہو جائے میرے رب نے جو قانون اور جو نظام اتاریا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ نال اللہ تعالیٰ نے بہتری ہی نازل فرمائی ہے اور سارے کموں دا خیال رکھیا ہے یہ نہیں فرمایا کہ جمعہ پڑھتے رہو تو شام تک کرو باہر ہی نہ کرو فرمایا جیسے ہی فَإِذَا فا جڑی ہے فضلہ یعنی جویں جمعہ پڑھے آ جائے اویں جا کے اپنے کاروبار شروع کر توجہ ہے نا اویں فرمایا جویں جمعے کی نماز مکمل ہو جائے فوراً اپنے کاروبار شروع کر دیو لیکن وذکروا اللہ کثیرا لیکن پھر بھی اللہ کا ذکر کثرت نہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبادت کا موقع بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق کمانے کا ٹائم بھی دیا ہے اس لیے اگر 1.5 گھنٹہ جمعے آستے تسی آ جاؤ گے کہ واللہ العظیم میں اللہ دی ذات کامل یقین نال کہہ سکنا کہ وہ 1.5 گھنٹہ تھوڑا انشاءاللہ اتنا نفع بعد وچ ملے گا کہ کدی تجربہ کر لو جے جمعے تو ہٹ کے جڑی دیاری تسی ساری لاندے ہو اودوں دا منافع تے جمعے تو بعد تے مغرب تک یا جتنے تک دکان کھول دیو انشاءاللہ بفضل خدا جمعے کی برکت نال او نفع تھانوں زیادہ رب عطا کرے لیکن بات دل نو سمجھانے پہلے سے میرے بھائی تیاری کرو آؤ جمعے دے اندر بیٹھ کے سنتاں پڑھ کے بیٹھ کے کرو دروشی پڑھیا کرو ذکر کریا کرو اللہ تو معافی مانگی یار پتہ نہیں زندگی کا کوئی پتہ ہی نہیں اس جگہ تے مک جائے تے پھر اگر جا کے قبر سوالات تے جوابات ہوں گے پھر مشکل بن جائے گی وہ گواہیاں اپنیاں پوا لیے میری یہی ریکویسٹ ہے التجا ہے کہ جمعے دے دن کم از کم سبحان اللہ اسی سمجھنے آیا میں موڑے تو قرض لا نام قرض نہیں پیار نہ لاؤ عشق نہ لاؤ پورا ٹائم جمعہ شریف میں جو سونے طریقے نال باب وضو ہو کے پاک ہو کے غسل کر کے اچھے سونے کپڑے صاف ستھرے پا کے مسواک کر کے آؤ انشاءاللہ میرا رب بڑا کریم سبحان اللہ توانوں کبھی بھی اللہ تعالیٰ خالی نہیں موڑے گا بالکل بھروسے نہ لاؤ میرا رب ہے ہی بڑا کریم توانوں رب کبھی خالی نہیں موڑے گا اور آپ کرتے یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ جتنا ناراض ہو جاوے اللہ سجدیاں دی توفیق کھول لینا ہے اس ہستے اللہ دی ناراضگی تو بچ جائیے اللہ تعالیٰ آپ اور میرے سب حاضرین اپنی بار قبول فرمائے آپ اللہ تعالیٰ استعطا کرے اور آقا دی کاملہ محبت عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ